مختصر سے کچھ عرائض ہیں. وہ یہ ہے کہ مولانا رومی کا ایک شعر ہے کہ شکر نعمت نعمتت افزون کند. نعمتوں کا شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اللہ اضافہ کر دے گا. کفر نعمت از کفت بیرون کند. نعمتوں کا انکار اور تکذیب ہے جو یہ نعمتیں چھین لیتا ہے. یہ حدیث بھی ہے اور قرآن مجید کا ترجمہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اور ایک فرمان ہے، فرمایا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. سب نے شکریہ ادا کیا آپ سب لوگوں کا، بنتا بھی اسی طرح سے ہے جس انہماک سے آپ نے یہ 2 دن کی بہت ہی غیر معمولی روحانی اور معنوی محفلیں اٹینڈ کی ہیں اور گفتگویں سنی ہیں. یہ بالکل ٹیوننگ آپ کے میں سمجھتا ہوں قلب و ارواح کی ہو گئی اور اس کے فوائد دیر تک آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے. ہر کام کا ایک بہرحال مقصد ہوتا ہے. ہم گزشتہ کئی سالوں سے کم و بیش 7-8 سال سے شاید زیادہ صاحب یہ بنتا ہے، 2 سال پینڈیمک کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے. یہ 4تھی انٹرنیشنل کانفرنس کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سلسلے کو جاری. اس کا ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم ایک عجیب طرح کی سرپٹ دوڑ میں چل پڑے ہیں. کل ڈاکٹر معین نظامی صاحب نے ذکر کیا کہ وہ سعدی نے گلستان میں کہا ہے ترسم کہ نمی رسی بے کعبے اے عربی، کہ اے بدو میں ڈرتا ہوں تو کعبے نہیں پہنچے گا. کیوں؟ ان راہ کے می روی بے ترکستان، کہ یہ جو راستہ تم نے شروع کیا یہ کعبے کو جاتا ہی نہیں ہے، یہ ترکستان کو جاتا ہے. تو ہم نے بھی جو دوڑ لگائی ہوئی ہے ایک دفعہ تھوڑا سا سانس لے کے سوچنا تو چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے. بہت سی جگہ میرا چونکہ سبجیکٹ پرشین لٹریچر ہے اور میں نے شوق سے پڑھا. مجھے اسٹوڈنٹ دور میں تو بہت زیادہ پوچھتے تھے، اب بھی پوچھ لیتے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. اپنی جگہ پہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں نے ڈیبیٹ کی ہے ان لوگوں سے. مجھ سے ایک بہت سینئر پوسٹ کے لیے انٹرویو ہوا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسا ہے، اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں کیا کردار آپ ادا کر سکیں گے. میں نے انہیں بتایا کہ سر میں ویری ہمبلی آپ سے ایک درخواست نما سوال ہے. مجھے دنیا کے کسی ایک معاشرے، کسی ایک اسٹیٹ، کسی ایک ملک کا بتا دیں جس نے سماجی ترقی کیے بغیر سائنس اور ٹیکنالوجی یا معاشی ترقی کی. یہ ہو نہیں سکتا، یہ الٹا پہیا ہو نہیں سکتا. معاشرے اپنی سماجی اور معنوی ترقی کرتے ہیں، ان میں اقدار ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ رسوخ پکڑتی ہیں تو اس کے بعد بندہ آگے بڑھتا ہے. تو آپ قرب و جوار میں چیک کر لیں، روس میں کون سی ٹیکنالوجی کی کمی ہوئی؟ معاشرہ ٹوٹ گیا. وہ سارے جہاز اور اسلحہ ان کے پاس موجود ہے لیکن ملک اس طرح سے نہیں بچا. وہ اس لیے کہ اپنی اقدار سے دور ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے قلب و روح کا دروازہ مل کر ایک دفعہ کم از کم سال میں کھٹکھٹایا جائے کہ یہ بھی ایک بات ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اور یہ ہم سب کا بھلا ہے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ ذکر ہوا یہاں پہ کہ سچ لوگ دوسروں کا بولتے ہیں، جیسے ڈاکٹر کامران صاحب نے کہا ہے. یہ بالکل اپنی بات، ہم لگ ہی اسی کام پہ گئے ہیں کہ ہم نے دوسروں کو ٹھیک کرنا. حافظ کا ایک شعر ہے، سعدی کا ہے، بر رسولان پیام باشد و بس. جو میسنجرز ہیں ان کا کام پیغام پہنچانا ہے، لٹھ لے کے کھڑے نہیں ہو جاتے کہ ٹھیک کر کے جانا ہے. اور سعدی نے ایک جگہ حافظ نے لکھا ہے کہ بہت ہی یعنی کمال قسم کی حافظ وظیفہ یہ تو دعا گفتن است و بس، کہ اے حافظ تیرا کام، تیری ڈیوٹی پکارنا ہے، ایک دفعہ بتانا ہے اور بس. در بند ان مباش کہ نہ شنید یا شنید، اس اسیری اور چکر میں مت پڑ کہ اس نے سنا ہے یا نہیں سنا. میں عمر کے اس حصے میں ہوں، ہماری نوجوان اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے اسکالرس کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی ہے.
اور بندہ بیٹھ کے سوچتا بھی ہے تو دنیا میں، پوری دنیا میں وہ کوئی مذہب ہو، کسی نے آج تک اپنے آپ کو پھیلانے سے، ادھر ادھر بکھیرنے سے کچھ بھی نہیں پایا۔ غار حرا سے لے کے آج تک دیکھ لیں، جس نے درون بینی کی ہے، باطن نگری کی ہے، خود پر توجہ دی ہے، اپنے اندر کو دیکھا ہے، خود کو سمیٹ کے رکھا ہے، وہی آگے بڑھا ہے۔ مولانا رومی سے فیہ مافیہ میں ہے، کسی نے سوال کیا کہ زہر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو غیر ضروری ہے وہ سب زہر ہے۔ آپ مجھے بتا دیں، سعدی نے لکھا ہے گلستان میں، اور بہت ہی دلچسپ ہے، سعدی کے بھی معاملات اتنی کلیئر اور واضح ہیں کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ لوگ ضروریات سے حد سے آگے کیوں بڑھے۔ اس نے لکھا ہے کہ آپ جس کی بھی بات مان لیں وہ آپ کا مطیع ہوتا جاتا ہے سوائے اپنے نفس کے۔ اس کی بات مانتے جائیں، ذلیل ہوتے جائیں گے، یہ رگیدتا چلا جائے گا، ایک خواہش کے بعد دوسری تیسری۔ قرب و جوار میں دیکھ لیں، کیا ظاہری دولت کمانے سے کوئی سکون سے کہیں پہنچا ہے؟ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ میں نے تو کوشش کی ہے، مجھے ایسا نہیں ممکن ہوا۔ کیا آپ نے کسی بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کو بہت بڑے امیر آدمی کو ایسا دیکھا ہے جس نے ایک کرتے یا ایک شرٹ کی بجائے 2 کٹھے پہنی ہوئی ہوں؟ ایک ہی پہن، 2 لیڑے بندے نے پہن۔ ایسا بھی کوئی دیکھا ہے جو 6 دفعہ دن میں کھانا کھاتا ہو، صحت ٹھیک ہو، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بندہ 3 ٹائم میں مختصر سکا۔ بندے کی ضروریات تو یہی، اور 2 گز زمین بھی جس خوش نصیب کو مل گئی یہی کافی ہے۔ تو چکر کس بات کا ہے؟ آپ کوئی حد ہے، ایک خواہش کر لیں، اس کے بعد آپ کا نفس آپ کو آگے لیتا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کہیں قدم روکنے چاہیے۔ میں نے ایک ڈیبیٹ پڑھی ایک جگہ کہ گاڑیوں میں، ایک استاد نے بچوں سے پوچھا کہ گاڑیوں میں بریک کیوں لگی ہوتی ہے، کس لیے ہے؟ تو کسی نے کہا اس کام کے لیے ہے، اس دانا نے بتایا یہ اس لیے ہے کہ آپ بڑی تیزی سے آگے بڑھیں تو روک سکیں خود کو۔ یہ فن جس کو آ گیا کہ اس نے اپنے آپ کو روکنا کہا ہے، معاملہ ٹھہراؤ پہ کعبہ جانا ہے، وہ جو اس ہنر کو جتنا اچھا سیکھ گیا وہ اسی طرح سے۔ وقت کی پکار یہ ہے، یہ جو ہم کانفرنسیں کر رہے ہیں، آپ کو زحمت بھی دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ درون بینی کرنی، معنویت کی طرف توجہ۔ ظاہر تو ختم ہو گیا، اگلا مرحلہ آ گیا، اس کے توجہ دیں گے تو اس سے بہت زیادہ معنوی ترقی ہوگی۔ میں اکثر ایک ٹیچر کے طور پر کلاس پڑھاتے ہوئے کئی دفعہ ایسے ہوا، میں اچانک اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے اسٹوڈنٹس 50 کی کلاس میں، 40 کی کلاس میں، کہ کوئی اسٹوڈنٹ بتا دے کہ ہاں میری زندگی کا یہ اہم واقعہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی زندگی میں اہم واقع نہ ہو، ہر بندے کی زندگی میں زندگی واقعات سے لبریز ہے، لیکن ہم توجہ بھی دیں گے نا۔ ہم نے تو توجہ ہی نہیں دی، ہم نے ادھر ادھر توجہ رکھی ہے، خود کو کہیں دیکھا ہے ہی نہیں۔ یہ جو علامہ اقبال کی تعلیمات کا مرکز و محور خود ہی ہے، وہ یہی ہے کہ خود کو تو پہچان۔ کوئی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ یہ ان 2 عالم اسلام کے تو کیا، دنیا کے جو عظیم صوفی روحانی شخصیات ہیں، ان پر یہ کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم خود کی طرف بھی توجہ دے لیں۔ میں آج یہاں آنے سے پہلے ایک ڈسکشن مختصر سی ہو رہی تھی، مجھے بھاوا صاحب نے ایک اپنا شعر مقامی زبان میں سنایا، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ مولانا رومی کا شعر ہے۔ وہ شعر ہے، من گونگے خواب دیدے ہو عالم تمام کر، کہ میں ایسا گونگا ہوں جس نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ عالم تمام کر، اور ساری دنیا بحری ہے۔ من عاجزم ز گفتن ہو خلق از شنیدن اش، میں کہنے سے مجبور ہوں اور خلق خدا سمجھنے سے معذور ہے۔ مولانا رومی کا ایک بالکل اسکول آف تھاٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان کا سب سے بڑا المیہ کمیونیکیشن گیپ ہے۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں کسی کو سمجھا نہیں سکتے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا 2 لوگ ایک بات پر لڑ رہے ہوتے ہیں، تیسرے نے مداخلت کی تو پتہ چلا دونوں کا موقف سیم ہے، لیکن ایک دوسرے کی سنیں گے تو رکیں گے نا، وہ اپنی کہے جا رہے ہیں۔ بنی نوع انسان کا المیہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا اس کو سمجھ ہی نہیں رہا۔ مولانا رومی نے یہ تھاٹ اور نظریہ ڈیولپ کیا ہے کہ
ایک انسان دوسرے کو اپنے حواس خمسہ سے اپنی بات نہیں ابلاغ کر سکتا، 100% نہیں ابلاغ کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں اچھا ان کی سطح بالا تھا، یہ صرف مولانا رومی والا معاملہ نہیں ہے، خواجہ غلام فرید سے شروع کر لیں، علامہ اقبال نے کہا ہے، علامہ اقبال کے زندگی کے آخری دنوں کا ایک دو بیتی ہے جو رخت خیش بر بستم از این دیر، میں جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگا سامان باندھا کوچ کے لیے، ہمیں گفتند باما آشنا بود، تو مجھے سب لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا دوست تھا، وہ لیکن کس نہ دانستین مسافر، لیکن کسی نے نہ جانا کہ اس پردیسی نے چے گفتو باقی گفتو از کجا بود، کہا کیا، اس کے مخاطب کون تھے اور اس کے سورسز کیا تھے، جو یہ بتا رہا تھا وہ کیا ہے۔ خواجہ غلام فرید کا کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ مل، منہ دھوڑ مٹی سر پایوں، سارا ننگ نموز ونجایوں، ہتھوں الٹا عالم کھل۔ بابا بلے شاہ کا ان صوفیاء ایک بلند درجے پر تھے، بلند پیڈسٹل پہ تھے، عام آدمی ان کی بات ہی نہیں سنتا، سمجھ ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں۔ یہ تھاٹ جو ڈیولپ کی مولانا رومی نے، لیکن یہ ہے کہ ایک اس کا سلیوشن بھی بہرحال دیا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ دو بندے ایک ہی صورت میں 100% کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، ابلاغ کر سکتے ہیں، دونوں کی ذہنی استعداد ایک جیسی ہو، دونوں کا ماحول ایک جیسا ہو، ہارڈ ورکنگ ایک جیسی ہو، تربیت کا سماع ایک جیسا، اور کئی باتیں۔ اور آخری بات یہ کہ کہنے والا بات کرتے وقت اگر خوش ہے تو سننے والا بھی خوش ہی، ورنہ نہیں ہو سکتا، ورنہ تو بندہ دکھی ہے تو اس کو ہنسی بھی زہر لگے، اور یعنی لیول بھی سیم ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سو ایسا ایک صورت میں ان بزرگوں نے بتایا ہے روحانیت سے ممکن ہے، اور بتایا فیضان نظر سے ممکن ہے، کہے بغیر ممکن ہے۔ مولانا رومی نے 40 سال زندگی میں تو ایک شعر بھی نہیں کہا، 40 سال کے بعد کیا ہوا؟ وہ فیضان نظر شمس تبریزی تھا جس نے ساری کایا پلٹ دی، اور مولانا رومی کو آگے بڑھ گیا۔ تو ہم یہی آپ سے درخواست کرنے کے لیے آپ کے در پر حاضر ہوتے ہیں، یا آپ کو کہتے ہیں تشریف لے آئیں یہاں پہ، کہ آئیں ایک دفعہ خلوت میں بیٹھ کے سوچ تو لیں ان بزرگوں نے جو اپنے اتنے پیغام چھوڑے ہیں، اس کا حاصل بہت سی باتیں یہاں پہ ہوئی، اب چیک کر لیں۔ اس خواجہ اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حوالے سے انگریز کا قول ہے کہ اس کی قبر بر صغیر پر حکمرانی کر رہی ہے، جو حکمرانی نہیں کر رہی، بر صغیر والوں کو روٹی دے رہی ہے۔ ہاں آپ دیکھ لیں یہاں لاہور میں کتنی بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جہانگیر ہے اور وہ ہے۔ اچھا خود بادشاہی مسجد میں آپ داخل ہونے لگے، اس طرف تو علامہ اقبال کا مرکز مبارک ہے، دوسری طرف وہ سکندر اس کا ہے جو پنجاب کے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ جہاں، وہ اپنے وقت کا بادشاہ تھا، پاکستان کا حکمران تھا، لیکن اس کا قبر کا کسی کو پتہ نہیں ہے، داتو صاحب کا، اور اس کا دنیا آتی ہے وہاں سے رزق لے جاتی ہے۔ سو جو حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ آدمی بیٹھ کے سوچ تو لے، کیا جاہ و مراتب سے، ظاہری ان سے حصول سے کہیں بندہ کوئی پہنچا ہے؟ نہیں پہنچا۔ نام کس کے باقی ہیں اب تک؟ انہی کے باقی ہیں جنہوں نے کوئی کار خیر کر لی۔ ایک ہم نے دلچسپ بات یہ ہے کہ میں کتنی ایڈمنسٹریٹولی کئی جگہوں پہ سنتے ہیں جی ادارے بنائیں، اس سے ملک ترقی کرے گا۔ یہ الہامی پیغام ہے جو خدا کا، اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ایک تو یہ کہ اس کی الہامی کتاب کا موضوع ہی انسان ہے، قرآن مجید کا سب سے اہم موضوع انسان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے انسان کی تربیت کو، اعلیٰ سوسائٹی کی تخلیق اور تشکیل کے لیے ادارے نہیں بنائے، بندے بھیجے، پیغمبر بھیجے، ان کے پھر جانشین صوفیاء اور عرفاء بھیجے۔ اس کے لیے خدا کے لیے ناممکن تھا وہ ایک ادارہ بنا دیتا، ساری دنیا کو کہتا ہے اس کو فالو کرے، اس نے ادارے نہیں بنائے، انسان بھیجے، اور انسان بھیجے ہیں تو انہوں نے مشعل راہ کے طور پر لوگوں کو بن کر لوگوں کو راستے دکھائے۔ سو ان انسانوں کا پیغام، یعنی سب سے قابل توجہ جو ہے وہ انسان ہی ہے، یہی اللہ کا پیغام ہے۔ آپ چیک کر لیں، ایک اچھا خاصا ادارہ ہوتا ہے اور ایک نااہل بندہ آتا ہے، اس کو 6 مہینے میں ختم کر۔ مہاتیر محمد ایک ہی بندہ تھا جس نے ملیشیا ٹھیک کیا، اور بھی کئی جگہوں پہ دیکھ لیں، رخ بدل کے رکھ۔ یہ صوفیاء آئے برے صغیر میں، ایک بندہ تو یہاں پہ نہیں تھا جو مسلمان ہو، اپنے حسن عمل سے انہوں نے انسانوں نہیں کیا، ورنہ جگہ تو بہت زیادہ پیداوار دینے والی تھی، پہاڑ تھے اونچے، انہی کو فالو کر لیتے۔ سو ان صوفیاء کا جو پیغام ہے
اس کو وہ کرنا ہے اور بے تعصب ہو کے کرنا ہے۔ علامہ اقبال کی ایک جو جاوید نامہ کی آخری نظم ہے وہ خطاب بے جاوید ہے اور سخنی با نژاد نو ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے سب سے اہم ون لائنر کہ بے تعصب ہے، مرد مومن از خدا گیرت طریق می شود بر کافر و مومن شفیق، کہ کافر و مومن کا فرق نہیں سمجھتا، وہ اللہ سے رہنمائی لیتا۔ ہمارے ان خانقاہوں میں آپ کہیں جائیں، مشرقی دنیا میں خانقاہیں تھیں، ان کے دروازے پر ایک ہی لائن لکھی ہوتی تھی، ہر کے بے آیت نانش بے دہید و از دینش نہ پرسی، جو اس آستان پہ آئے، دروازے پہ آئے، اس کو روٹی دیں اور اس کے دین کے بارے میں نہ پوچھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے راستے، ہم کس چکر میں پڑ گئے ہیں۔ ہاں، اور یہ جو مولوی کا اور بہت سی باتیں ہم ذکر کرتے رہے، ان لوگوں نے بڑے تصور دیے، صوفی کا دیا، مولوی کا دیا، رند کا دیا، حافظ کا رند کا تصور، جو علامہ اقبال نے بھی رند کو فالو کیا۔ حافظ نے کہا ہے برسر تربت ماں گر گزری ہمت خواہ، برسر تربت حافظ گزری ہمت خواہ، تو حافظ کی قبر کے پاس آئے، وہاں سے گزرے تو دعا مانگ کہ زیارت گاہ رندان جہان خواہ، کہ اللہ اسے دنیا بھر کے رندوں کی زیارت گاہ بنا لے۔ وہ جو بے باک تھے، نڈر تھے ان لوگوں کو، ان کو وہ کرے۔ میں ایک چیز کا آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک اور جگہ پہ بھی، مولانا رومی کی کرامات دیکھنے کے لیے اتنی واقعات ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک میں آپ واقعے کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ مولانا رومی شہزادے تھے، یہ خوارزم شاہ کی بیٹی، خوارزم شاہی خاندان جو تھا اس کے بچوں میں سے کی نانی خوارزم شاہ کی تھی۔ یہ 7ویں صدی ہجری کا 6 صدی ہجری کے اینڈ کا منظر ہے، تفصیل میں نہیں جاتے، کہ چنگیز کے ساتھ محمد خوارزم شاہ کی لڑائی ہو گئی۔ لڑائی میں چنگیز بھی قصوروار نہیں تھا۔ چنگیز نے ایک وفد بھیجا خوارزم شاہ کی مملکت کہ آئیں تجارت کریں۔ خوارزم شاہ کا برادر ان لا اور سالہ اس ریاست کا، سرحد والی ریاست کا والی تھا، انہیں بندے مروا دیے اور سامان قبضہ کر۔ پھر چنگیز نے اور بھیجے، مختصراً فیصلہ چنگیز نے کیا ان کو سبق سکھانا پڑے گا۔ اس نے لشکر بھیجا اور محمد خوارزم شاہ کو کہیں پناہ نہ ملی، کہیں جگہ نہ ملی، وہ ایک دریا میں ڈوبا کشتی سے۔ کیوں ایسا ہوا؟ میں سوچتا ہوں ہوا یہ کہ مولانا جلال الدین رومی کے والد بلخ کی جامع مسجد کے امام اور خطیب تھے، عارف تھے۔ ایک دن بادشاہ یہ محمد خوارزم شاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ آیا تو دیکھا بھرا ہوا ہے مسجد، سورے لوگ ہیں، پورا بلخ جمع ہوا ہے۔ تو اس نے وزیر سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وزیر کو ویسے ہی تھی کہ ایک حسد سا جو انسانی مزاج میں، اس نے کہا جی دلوں پر تو اسی کی حکومت ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، باقی آپ کا نام ہی ہے، یہ 2 دن میں انقلاب برپا کر دے تو آپ کا ختم ہو گیا۔ اچھا، اس کو اتنا بھڑکایا کہ خوارزم شاہ نے دربار میں جا کے تلوار اور خزانے کی کنجی ایک بندے کے ساتھ اس کو مولانا جلال الدین رومی کے والد کو بھیجا۔ اچھا، یہ ایک سمبولک میسج تھا کہ اب لشکر بھی تو رکھ لے، خزانے بھی تیرے۔ انہیں دکھ ہوا مولانا رومی کے والد کو، اور مولانا رومی بہت بچپن تھا، وہ وہاں سے در بدر ہوئے اور مختلف ملکوں میں پھرتے پھراتے کونیا میں جا کے رہے۔ اس عارف کو در بدر کرنے کی وجہ سے خوارزم شاہ ڈوبا ہے جا کے۔ یہ واقعات ہیں جس کو آپ دیکھ لیں، بہت سے۔ اور اس کے علاوہ خود یہی کہ مولانا رومی نے کیوں 40 سال کے بعد شاعری کی؟ 40 سال کے بعد اس لیے کہ اس کی وہ فیضان نظر مل گئی، اور اس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مولانا گلیوں میں آوارہ ہو گئے، اور اس کے بچے اور مرید غصے ہو گئے کہ ہمارے جیسے، ہم کہتے ہیں کوئی آدمی کسی ایسے بندے کے ساتھ جو ظاہری اور مادی ترقی نہ کرو، اسے اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جائے، ہم سے کہتے ہیں یہ تو اجڑ گیا، ختم ہو گیا، اس کا کوئی فیوچر۔ ساروں نے وہ کیا اور تنگ کیا۔ اس کے بعد مولانا رومی وہ ہے چھوڑ گئے، شمس وہاں سے نکل گیا، مولانا رومی بھی تنگ آ کے ایک جگہ جب وہ حلب چلے گئے اور حلب سے واپس آئے تو مولانا رومی نے ایک غزل کہی، شاہکار ہے اس کی، یعنی میں حیران ہوں، وہ انسانی استعداد سے ممکن ہی نہیں وہ غزل کہنا۔ وہ ہے شمس و قمرم آمد، میرا سورج میرا چاند آ گیا، سم و بصرم آمد، میری سماعت
اور میری بینائی آ گئی. ون سیم برم آمد, وہ سیم بر میرے پاس لوٹ آیا. ون کان زرم آمد, وہ سونے کی کان میرے پاس لوٹ آیا. مستی سرم آمد, میرے سر میں, میرے قلب و روح میں جو سرمستی اور جنون عشق وہ لوٹ آیا. نور نظرم آمد, میری آنکھوں کا نور لوٹ آیا. چیزیں دیگر ارخواہی ان چیزیں دیگر آمد. ادب میں یہ طے ہے کہ دو متضاد چیزیں اکٹھے ذکر کر لیں کہ شام و سحر اس کا مطلب ہے ٹوٹل, زمین و آسمان اس کا مطلب ہے ٹوٹل, اور 4 چیزیں گن لیں تو اس کا مطلب 4 چیزیں نہیں ہیں, سب کچھ ہو جاتا. یہ 4 چیزیں گنی ہیں, اس کے ساتھ تسلی نہیں ہوئی مولانا, ساتھ بتایا ہے چیزیں دیگر ارخائی, یہ تو آیا ہی ہے, اور بھی کوئی چیز اگر دنیا میں ہے تو سمیت وہ لوٹ آیا ہے. ان راہ زنم آمد, وہ میرا راہ لوٹنے والا, میرا راہ کاٹنے والا آ گیا. توبے شکنم آمد, وہ میری توبہ توڑنے والا آ گیا. ون یوسف سیمین بر ناگاہ بے برہم آمد, وہ خوبصورت یوسف بالکل اچانک میرے پہلو میں آ گیا ہے. امروز بے حسدی نے, میرا آج کا دن کل سے بہتر ہو گیا. ای مونے سے دیری نے, اے میرے پرانے رفیق اور دوست. دئی مست بیدان بودم کز وہی خبر آمد, کل میں اس کی وجہ سے مست تھا, بے قرار تھا, آج اس کی طرف سے خبر آ گئی. اور بھی کئی جگہ سے فرق سرم آمد, میرے سر کا تاج لوٹ. بہت غزل ہے اور یہ خوبصورت گائی گئی. مراد یہ ہے کہ بچنا ایک ہی چیز نے ہے ہمیں, باقی سب کچھ چھوڑ چھانے, یہ الٹا نقصان دہ ہو جاتی ہے. ایک حد سے آپ کے پاس مادی استعداد بڑھ جائے, اس کی حفاظت مسئلہ بن جاتی ہے تو اپنی تسلی کے لیے. تو اس بنا پر ہم جو آپ سے درخواست کم از کم سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائیں اور ایک دفعہ سوچ لیں کہ وہی ہمارا سفر کہیں ترکستان کی طرف تو نہیں جا رہا. اگر جا رہا ہے تو ایک سٹاپ لے لیں اور اس کو کر لیں. ہفت شہر عشق را عطار گشت, ماں ہنوز اندر خمیں یک کوچائی, کہ عشق نے, عطار نے عشق کے ساتھ وہ اقلیم طے کر لی. ہم ابھی پہلی گلی کے نکڑ پہ ہیں, بات آگے بڑھے گی, زیادہ وقت ہوگا تو پورا دن لگانا چاہیے ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے. میں صرف ایک اس کی مولانا رومی کی دو بیتی ہے, حاصل ہے, ممکن نہیں ہے اتنی کمال بلیغ بات کرنا, وہ کہہ کے آپ سب کے شکریہ کے ساتھ بات مکمل کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ گر در طلب گوہر کانی کانی, انسان سے مخاطب ہیں کہ اے انسان, اگر تو کان کے موتی کی جستجو میں ہے, ڈھونڈتا پھر رہا ہے کان کا موتی, تو تو خود کان کا موتی ہے, جوہر ہے. ور در ہوس لقمہ نانی نانی, اور اگر تو روٹی کے ایک نوالے کی ہوس میں, لالچ میں پڑ گئے تو تیری اپنی حیثیت بھی اسی کی, اسے بڑھ کر ہے ہی نہیں. ان نکتہ یہ رمز اگر بیدانی دانی, حکمت اور دانائی والی یہ بات اگر تو سمجھ جائے تو تجھے پتہ چل جائے گا در جستجو یہ ہر شے آنی آنی, کہ تو جس چیز کی جستجو میں لگا ہوا ہے دراصل تو خود وہی ہے, اس سے ہٹ کر کوئی نہیں ہے. اور سچی بات ہے, صاحبزادہ صاحب نے تو بہت بڑائی کی. میں پھر شادی کے شعر کا حوالہ دیتا ہوں. شادی نے کہا ہے منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کن, احسان نہ دھر کہ تو بادشاہ کی خدمت کر, منت شناس ازو کہ بے خدمت گزاشت, اس کا احسان مان لے, اس کا اعتراف کر کہ تجھے اس اچھے کام کے لیے چن لیا, اس کے لیے تو بہت سے تھے. صاحبزادہ صاحب ہم آپ کے ممنون ہیں. آپ نے, میں اس وقت ڈین تھا, وائس چانسلر نہیں تھا, اور وائس چانسلر صاحب بھی, نیاز صاحب بھی نہیں تھے, ابھی وائس چانسلر نہیں تھے, ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا کے وائس چانسلر تھے جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. الحمدللہ اس کو 4 انٹرنیشنل کانفرنسیں ہو گئی ہیں. یہ جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کی کہ وہ باہر نکلے ہوئے تھے کہ میں تو اپنے اونٹ ڈھونڈنے لگا ہوں, اللہ تعالیٰ اپنے کعبے کا خود خیال رکھے گا, ہم ایک ذریعہ ہیں, باقی یہ دونوں بزرگ اپنا سلسلہ خود چلائیں گے, ہم تو صرف وہی ہے ہماری سرخروئی ہو. انشاءاللہ آگے بھی یہ ٹھیک رہے گا. میں بہرحال ممنون ہوں صاحبزادہ صاحب آپ کا, آپ کے خانوادے کا, کہ آپ نے مہربانی کی, ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس مانوی کام میں شریک ہو سکے. ایک اور بات کا میں اعتراف کرتا ہوں, میں ایک انسائکلوپیڈیا کے
ڈائریکٹر کا، چیف ایگزیکٹو کا انٹرویو سن رہا تھا ٹی وی پہ. اس سے اینکر نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ وہ غیر معمولی اچھا انسائکلوپیڈیا تھا. اس نے کہا جی میں نے وہ کام تو کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن میں جس پر پراؤڈ فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے نوجوان نسل تیار کر دی ہے جو اس کام کو آگے بڑھے گی. صاحبزادہ صاحب آپ نے جو مؤدب ٹیم بنا دی، اس سے سربزیر اور عاجزی والے اور مؤدب لوگ کوئی نہیں. اسی کی سب سے زیادہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. میں آپ کو صبح بھی عرض کر رہا تھا کہ اقبال کا ہے شاید کہ بی ادب تنہا نہ خود را داشت بد، کہ بے ادب نے صرف اپنے آپ کو خراب نہیں کیا، کھجل نہیں کیا، بلکہ آتش در ہمیں آفاق زد، بلکہ فتنے کی آگ پوری دنیا میں لگا دیتی ہے. اور مولانا رومی نے تو جگہ جگہ سے یہ جو ٹیم تیار کی ہے، ایکٹیو ہیں، فعال ہیں، سربریز ہیں، سربزیر ہیں اور مؤدب ہیں. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. باقی بھی آپ کا من ہے. ایک نظریہ ایران میں ہے کہ حوزے اور دانشگاہ کو اکٹھا کریں، یونیورسٹی اور روحانی مراکز کو اکٹھا. صاحبزادہ صاحب نے یہ فارمولہ پاکستان میں لگایا ہے. یونیورسٹیوں میں تصوف کی بات ہو رہی ہے، معنویت کی بات، اس کی ضرورت بھی ہے. تو یہ یونیورسٹیاں آپ کی ممنون احسان ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں.